یہ 7 جو گائیاں دبلی پتلی کھا رہی ہے نا، یہ اگلے سال 7 سال قحط جب ہو جائے گا، غلہ ختم ہو جائے گا، اگے گا ہی نہیں۔ تو پچھلے 7 سال خوب فراوانی ہوگی، غلے کی فراوانی، زراعت میں خوشحالی۔ تو حال اس کا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اتنا ہی خوشے سے نکالنا ہے، چھلکا اتارنا ہے، وہ مکئی ہے، وہ گندم ہے، وہ چنا ہے، وہ باجرہ ہے، وہ کچھ بھی ہو، چاول ہوں، چھلکے سمیت رکھنا، اتنا ہی نکالنا جتنا ضرورت ہو، تاکہ باقی کو سسری نہ لگ جائے۔ اور جو 7 صحت مند تر و تازہ خوشے ہیں، اور 7 خشک سے مراد بھی یہی ہے۔ حل بتا دیا، ماہر معاشیات، ماہر اقتصادیات، ماہر عمرانیات جیل میں ہے۔ خواب کی تعبیر بھی بتا دی، حل بھی بتا دیا کہ 7 سال عیاشی نہ کرنا، بے وقوفی سے کام نہ لینا۔ بادشاہ کو بتاؤ، جو غلہ 7 سال خوب ہوگا اس کو محفوظ رکھنا، خوشے چھلکے سمیت، اگلے 7 سال وہی کھائیں گے آپ لوگ۔ اس نے آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا واہ بھائی، اتنی علمی شخصیت، اتنا ذہین فطین عقل مند انسان جیل میں ڈالا ہوا، اور یہ دودھ پینے والے مجنوں سارے نکھٹو میرے ارد گرد ہیں، لے آؤ اس کو، استخلص لنفسی، میں اپنا سیکٹری بناؤں گا اس کو۔ بہرحال بندہ گیا، جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تشریف لائیں۔ کہا جی نہیں، میرے اوپر ایک الزام ہے، پہلے اس الزام سے مجھے بری کرو، پھر میں آؤں گا۔ خیر بادشاہ نے عورتوں کو اکٹھا کیا، بھائی وہ بتاؤ کیا کہانی تھی سابقہ جو تم نے ڈرامہ بازی کی تھی، ناٹک کیا تھا؟ ہاں جی، تو انہوں نے کہا جی وہ ساری ٹوپی ڈرامہ تھا، ہم نے بلیک میل کیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ بادشاہ کی بیوی کہنے لگی بھائی وہ بالکل پاک دامن شخص ہے، غلطی ہم سے ہوئی، اسے کوئی غلطی نہیں، کوئی عیب اس کے اندر نہیں، کوئی گناہ نہیں، پاک صاف۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے گواہی دی۔ یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی برسر مجلس انہوں نے دے دی ہے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے، اس نے کہا جی میں آپ کو اپنا سیکٹری خاص بنانا چاہتا ہوں، تاشی۔ کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دو، میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے، امانت دار ہوں، خیانت نہیں ہوگی، اور طریقہ کار کیا ہے علم بھی مجھے ہے اس چیز کا۔ سو آپ جانتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام بیت المال کے چیئرمین بنے، پھر بادشاہ بن گئے، خود مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ میں نے ان دنوں میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس مناسبت سے ذکر کیا۔ جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں نا، کافر ہی کیوں نہ ہوں، منافق فاسق فاجر مشرک ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ رعایا کی بہتری خیر خائی کے بارے میں سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک کئی اشرے سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، اس ملک کو شروع دن سے ہی الا ماشاءاللہ 1-2 حکمران آئے ہیں، وگرنہ لٹیرے ہی ملے، جنہوں نے ہاتھوں سے نہیں، صرف ہاتھوں سمیت پاؤں سمیت لوٹا اس ملک کو، آنکھیں بند کر کے لوٹا، اور عوام الناس کو اتنا بیوقوف بنایا کہ جس کی حکومت آتی 5 سال تک سابقہ حکومت کو روتا رہتا، وہ کھا گئے، وہ خزانہ خالی کر گئے، وہ یوں کر گئے، انہوں نے لوٹ لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، روتے 5 سال۔ اگلے 5 سال وہ دوسرا گروپ آ گیا،
وہ پھر روتے اوئے خزانہ خالی, ملک کو لوٹ لیا, کچھ ہمارے لیے بچا ہی نہیں. عوام کو قربانی کا بکرا بناؤ, انہی کو نچوڑو, انہی کا خون نچوڑ لو. اور ایک تیسری پارٹی, وہ بھی یہی کام. کیا مولانا کیا غیر مولانا, ان کی سابقہ تقریریں سنو, جو تقریباً 30-35 سال سے تقریریں کر رہے ہیں, نام لے لے کر, پارٹیوں کے نام لے لے کر, شخصیات کے نام لے لے کر پورے فگر بتاتے, فلاں نے اتنے لوٹے, فلاں نے اتنے کھائے, فلاں نے فلاں ملک میں اتنے بھیجے ہیں, ہماری حکومت آئے گی تو ہم نکلوا لیں گے. وہ اگلے سال وہ ان کا کہتے اسی طرح. سب کی تقریریں موجود ہیں. اللہ اکبر. عوام بیچاری وہیں, ملک کا ستیہ ناش. یہ ملک جس کو رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, مالا مال کیا ہے, اگر کوئی مخلص آدمی, مخلص, اخلاص کی بڑی کمی ہے اس ملک میں, حکمرانوں کے اندر خاص طور پر, کوئی مخلص آئے گا, رب کعبہ کی قسم یہ پاکستان ساری دنیا کو کھلائے گا انشاءاللہ. یہ کراچی جہاں آپ بیٹھے ہو پورے ملک کو کھلا رہا ہے. زلزلہ 2005 میں آیا خیبر پی کے اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں, ڈھیر لگ گئے تھے, غلے کے ڈھیر لگ گئے تھے کراچی کے اندر, اور قطاریں جہاز پہ, ریل گاڑیاں بھری ہوئی, ٹرک ٹرالر بھرے ہوئے جا رہے ہیں. اور اسی طرح خیبر پی کے اور زلزلہ کے علاقے آزاد کشمیر میں غلے کے ہر چیز کے اشیاء خرد و روش کے ڈھیر لگ گئے. ابھی اس کے بعد بھی جب بھی ملک میں کوئی مشکل وقت آیا, اس کراچی نے, اور خاص طور پر کراچی کے علاوہ دیگر شہروں کے مسلمانوں نے, ان کے عوام الناس نے, ان کے غریبوں نے اپنے گھروں کی جو تجوریاں کھول دی, اپنی الماریاں صاف کر دی, سب کچھ نکال کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. لیکن حکمران ہیں کہ ظالم دعائیں کرتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع آئے تو ہم اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اپنا کشکول لے کر کافروں کے ملکوں میں جائیں. ہمارے حکمران جس ملک میں جا کر مانگ رہے ہیں نا, سابقہ یا موجودہ, جن جن ملکوں میں گئے ہیں, یہ خاص طور پر گلف میں, ایک ایک ملک کی آبادی راولپنڈی کے برابر ہے, راولپنڈی سے کم ہے, رقبہ بھی ان کا چھوٹا ہے. صرف پاکستان کا ایک شہر, وہ ایک ملک, ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دو. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان حکمرانوں کو. کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑ گیا. آپ جانتے ہو ہارون رشید ایک خلیفہ تھا, معمولی قحط پڑا, خشک سالی ہوئی, رات کو مسلح پر رویا, اتنا رویا رات کو مسلح پر کہ یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میری رعایا کو کیوں دے رہا ہے تو, یا اللہ اس میرے گناہوں کی سزا تو مجھے دے, میری رعایا کو, میرے عوام کو نہ سزا دے. یا اللہ یہ مخلوق ہے, یہ کمزور ہیں, دیگر مخلوق بھی ہے, یا اللہ مجھے سزا دے اور ہمیں پانی دے. غثنا غثنا غثنا. یہ بادشاہ ہے, یہ وہ بادشاہ ہے ہارون رشید کہ ایک مرتبہ اپنے محل کے باہر بیٹھا ہوا ہے, لوگ بھی ساتھ, بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بادل اوپر سے گزرا, ضرورت تھی بارش کی, اوپر سے گزر کر جا رہا ہے, نہیں برسا. مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تو گزر کے جا رہا ہے ہمارے ملک سے, ٹھیک ہے تو ہمارے مسلمانوں کے ملک سے گزر کر چلا جا, اگر مسلمانوں کے کسی ملک میں برسا تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی صورت میں غلہ یہیں آئے گا, اور اگر تو غیر مسلموں کے ملک میں جا کے برسا
تو جزیہ کی صورت میں خراج انشاءاللہ پھر بھی یہاں آئے گا. برس تو جہاں جا کے برسنا چاہتا ہے. بعض لوگ مخاطب کر کے یہ وہ لوگ تھے. اور ہمارے حکمران جو آیا اس نے ملک کو لوٹا اور کشکول لے کر کافروں کے دوسروں کے ملک میں جا رہے. چھوٹے چھوٹے ملک کے اندر جا کے شرم نہیں آتی کہ ہمیں ہمارے کچھ دو، ہمیں کچھ دو. یہ وہ ملک ہے جو دوسرے کئی ممالک کی ان کو فراوانی سے دے سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کون سی نعمت کی کمی ہے اس ملک کے اندر؟ ذہین ترین لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. اور یہاں دینی مدارس دیکھو، مساجد دیکھو، انسٹیٹیوٹ دیکھو، یہاں دیگر اور ایثار و قربانی کرنے والے لوگ موجود ہیں. دریا ہیں، پہاڑ آپ کے ملک میں، سمندر آپ کے پڑوس میں، اور سب سے بہترین سمندر رب نے پاکستان کو دے رکھا. لیکن افسوس کمی ہے تو کسی مخلص انسان کی کمی ہے. تو میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. میں یحییٰ بٹی صاحب اور دیگر 2-3 استادوں کو اور کچھ اور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو گئے. ہم گئے میرپور خاص، ڈگری اور اس سے آگے جڈو. یہ علاقے ہم نے دیکھے. ادھر سکھر وغیرہ یا لاڑکانہ تو ہم نہیں جا سکے. نواب شاہ اور بریا روڈ تو تقریباً ڈوبا پڑا ہے. لیکن جڈو کے اندر جو کیفیت ہم نے دیکھی کہ ٹرالی کے اوپر ہم تھے، شہر کے اندر گاڑی ہماری باہر کھڑی کر دی گئی جہاں ہمارے بھائی کھانا پکا کر دے رہے ہیں، شہر سے باہر. انہوں نے کہا اس گاڑی پر آپ نہیں جا سکتے. ٹرالی منگوائی، ٹرالی پر ہم شہر کے اندر گئے اور پانی کھڑا ہے. ایک بندہ آ رہا ہے یہاں تک ڈوبا ہوا، دوسرا آ رہا ہے یہاں تک ڈوبا ہوا. کوئی گاڑی نہیں، کوئی انسان نہیں. لوگ اپنے چھتوں کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. کوئی اپنے زینے پر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے جو اونچے زینے ہیں، گھروں کے اندر سے پانی باہر آ رہا ہے، متعفن پانی. مچھر کی برمار، بھوکے پیاسے. یہ جو کچے مکانوں والے لوگ ہیں، کچی آبادیوں والے، یہ تو آ گئے روڈ پر. یہ شہروں کے لوگ اپنا گھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. اب کیا ہوگا آپ خود اندازہ کریں اور جانتے ہیں. آپ جہاں ابھی بھی پانی کھڑا ہے، مچھر ہے، بدبو ہے، گٹر کا پانی باہر جانے کے بجائے واپس آ رہا ہے، اور WC سے وہی پانی باہر آ رہا ہے، واپس گھر سے باہر جا رہا ہے. بجلی کا نام نشان نہیں. ابھی فیصل ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 10 دن سے نواب شاہ میں ارد گرد بجلی نہیں ہے. گرڈ اسٹیشن ڈوبا ہوا ہے، کھمبے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کئی جگہ. کیفیت یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر حکومت کی طرف نہ دیکھنا، آپ ان کا بس چلے تو ابھی بھی لوٹ لیں. وہ ابھی بھی لوٹ لیں، اور لوٹ رہے ہیں. نمود و نمائش ہے بہت سارے لوگوں کے اندر. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. دین النصیحہ، دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے. جن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، یہ کام وہی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. بیماریاں پھیلیں گی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لوگ بھوکے مریں گے، پھر لوٹ کھسوٹ ہوگی، قتل و غارت ہوگی. اور کافر یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس نتیجے تک پہنچے. پھر اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور کٹھن مرحلے سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں. ہم باہر ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم باہر، نہ، ان سے زیادہ پریشانی آپ کو ہونی چاہیے، اور ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو آپ کو اور ہونی بھی چاہیے. ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. کہ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ پر تک ٹھیس پہنچتی ہے. انگوٹھے میں کانٹا چبھتا ہے تو دماغ میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے، دل میں درد محسوس ہوتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. تو میرے بھائیوں، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یہ نیکی کے خزانے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من الناس مفتاح للخیر مغلاق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں خیر کی چابیاں ہیں، لوگ ہیں کہ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کو بند کرنے والے شر کے تالا ہیں، اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں وہ شر کی چابیاں ہیں، فساد کی چابیاں ہیں اور خیر کے راستے روکنے والے ہیں۔ فرمایا خوشخبری ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو خیر کی چابیاں ہیں، کہ چابی لگائی تو خیر ہی خیر، دین ہی دین، بہتری بہتری، ہمدردی ہمدردی، اور بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس سے شر ہی شر پھوٹتا ہے، اور شر کا سبب ہے، شر کا ذریعہ ہے، شر کا دروازہ ہے وہ، بلکہ شر کی چابی ہے کہ بس وہ لگائی اور شر کے دروازے کھل گئے اور فساد کے اور جنگ و جدل کے دروازے کھل گئے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ دیندار، جن کے بارے میں ہمیشہ لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ دین کے جو قلعے ہیں، یہ بہت خیر کا سبب ہے، یہ بہت خیر کا سبب ہے، انہی سے یہ کرنیں پھوٹتی ہیں، روشنی پھوٹتی ہے۔ جتنا میں نے دیکھا جو لوگ مسجدوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ یا قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے دل نرم ہیں، اتنے نرم کہ تڑپ جاتے ہیں دوسرے کی تکلیف دیکھ کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کے دل کی طرح ہے، پرندوں کے دل کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، بھیڑیے نہیں اور مگرمچھ کے دل نہیں ہیں ان کے اندر، ان کے دل عصافیر، بلبل، فاختہ، ان کے دلوں کی طرح ان کے دل ہیں، نرم خو، نرم طبیعت، نرم مزاج، قرآن پڑھتے ہیں رو پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رب کے سامنے زمین پر پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے اور ساری دنیا کے انسانوں کا دکھ اور درد اپنے اس کی ٹھیس اپنے دل میں محسوس کرنے والے، یہ لوگ ہیں جنت کے وارث انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی خیر کی چابیاں ہیں، دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہیں، اور خیر کے یہ گیٹ ہیں، باب ہیں کہ جہاں سے ہر وقت خیر کی ہی امید ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا کہیں اس وقت ہمارے ملک میں جو کیفیت ہے ہمارے حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی، رب کعبہ کی قسم ان کے دل ہیں کہ بھیڑیوں کے دل ہے، درندوں کے سے ان کے دل ہیں، کوئی ہمدردی، کوئی خیر خواہی نہیں ان کے دل میں۔ اگر ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی تو مستقبل کی کو منصوبہ بندی کرتے۔ یہ اربوں ڈالر کا جو آپ کا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور ضائع ہی نہیں ہو رہا بلکہ یہ ملکوں کا نقصان کر رہا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اور آپ کی زراعت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن میں نے جو آیت شروع میں واقعہ بیان کیا، آپ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی تفسیر پڑھو، تفسیر القرآن العظیم 4 جلدوں میں، اس کی ایپ موجود ہے موبائل کے اندر بھی۔ یہی انشاءاللہ وقتی طور پر یہ آزمائش ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، انشاءاللہ یہ جو رب نے پانی کی فراوانی آپ کو دے دیا نا، تڑپ رہے تھے لوگ پانی کے لیے، زمین سے پانی ختم،
اب انشاءاللہ جہاں کوئی کھودے گا پانی نکلے گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ اگلے سال چند سال جو ہے وہ فراوانی کے لانے والا ہے، لیکن اس میں پھر وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ پھر احتیاط کرنا، غلہ بچا کے رکھنا، مستقبل کی منصوبہ بندی. اب یوسف علیہ السلام نے بتلائی، بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ کام کرو، اور پھر ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ 7 سال خوب فراوانی ہوئی. اگلے 7 سال یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے، کنعان کہاں، کنعان کا گاؤں کہاں، قاہرہ مصر کا دارالحکومت، آگے بادشاہ سلامت، بڑا ہی قحط ہے، بڑی غربت ہے، غلہ ہو ہی نہیں رہا، گاؤں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں غلہ دو. بادشاہ سلامت نے پاس بٹھا لیا، کتنے بھائی ہو، ابا کیا کرتا ہے، چھوٹے بھائی کو کہا جی ایک بھائی اور ہے ہم نہیں لے کر آ، اگلی مرتبہ لے کر آنا. اگلی مرتبہ پھر غلہ لینے کے لیے آئے، بھائی کو رکھ لیا. اللہ اکبر، لوگ آ رہے ہیں، گاؤں سے آ رہے ہیں، دیہاتوں سے آ رہے ہیں، پہاڑیوں سے، دروں سے، وادیوں سے لوگ آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اونٹ کے بھر بھر کے تھیلے اونٹوں کے اوپر رکھ کر لے جاؤ، لے جاؤ، کھلاؤ اپنے گاؤں گوٹھوں میں. بادشاہ یہ کام کر رہا ہے. پڑھا نا سورہ یوسف میں واقعہ، بھائی جتنے بھائی ان کے ماں باپ سب کا الگ الگ حصہ یوسف علیہ السلام نے رکھا، یہ سب کے حصے ہیں. منصوبہ بندی دیکھ لو. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کسی سے نہیں مانگ رہے، دوسروں کو دے رہے ہیں. منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، ہمدردی ہے دل کے اندر، خیر خواہی ہے. ہمارے یہاں نا مصیبت یہ ہو بن چکی ہے، کیا حکمران کیا نچلے طبقے تک ہر شخص لوٹنے کے چکر میں ہے. سب سے نچلے طبقے میں آپ دیکھو لوٹ گسوٹ ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آخرت تباہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شہداد پور میں ہمارا کالج ہے، اسلامک کالج ہے، تو عبد الواحد صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے جب کالج بنا، تعلیم شروع ہوئی، تو مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں نقل نہیں ہونے دوں گا، چیٹنگ نہیں ہونے دوں گا اپنے کالج میں. تو میں ان کو سب کہتا ہوں کہ یہ منع ہے، چیٹنگ جائز نہیں، نقل جائز نہیں، وقت استاد لیٹ آتے ہیں، جلدی یہ جائز نہیں. تو آپ نا کوئی حدیث ہمیں بتاؤ. مجھے یاد آیا مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھا کرتے تھے. مدینہ یونیورسٹی میں ایک کلاس میں تقریباً 50-60 طالب علم ہوتے، بڑے بڑے حال. اگر 60 طالب علم بیٹھے ہو نا ایک کمرے میں، کلاس روم میں، تو بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ 50 ملکوں کے لڑکے ہیں، بعض اوقات 60 ملکوں کے لڑکے، ہر ملک کا لڑکا وہاں بٹھایا ہوا ہے، اور ایک کلاس کے کئی سیکشن کلیہ شریعہ میں. امتحان ہوتا بڑے بڑے حالوں میں، پوری ملک دنیا کے لڑکے بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی عمر کے لڑکے بیٹھے ہوئے، بر اعظم افریقہ کے، امریکہ، یورپ، ایشیا، بیٹھے ہوئے. پیپر آیا، پیپر تھما دیا طالب علموں کے ہاتھ میں. نگران صرف ایک نگران اتنے بڑے حال میں کہتا کہ یا اخوانی، میرے بھائیوں، آپ دیکھ لو پیپر، اگر کوئی پیپر میں کوئی چیز مثلا مٹا ہوا ہے یا سوال غلط ہے تو ابھی مجھ سے پوچھ لو. طالب علم پیپر پڑھ لیتے ہیں، ہاں میری کلاس کا پیپر ہے، میرا جو آپ پیپر کتاب کا اسی کا ہے، پورا پڑھ لیا، کوئی سوال نہیں. کوئی سوال ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب 5-6 منٹ گزر گئے پیپر کو، نگران دروازے میں کھڑا ہوتا، کہتا یا اخوانی اسمعوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے چیٹنگ کی، جس نے نقل کی، جس نے دھوکہ کیا، جس نے کوئی آمیزش کی، لیسا منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں.
रहमतुल लिल आलमीन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं और जिसकी सिफारिश की उम्मीदें रखते हैं, वो कहता है लैसा मिन्ना, नहीं है उसका ताल्लुक मेरे साथ, ना मेरा उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, दफा हो जाए, जाए जहां मर्जी जाता है। ये हदीस आता, कहता मासलाम, वो गया उधर जाके दफ्तर में बैठा, कावा निकाला, खजूर वहां होती थी और दफ्तर में होती है, तालिब इल्म भी पी लेते जाके, खजूर ली, कावा पी रहा है, गप मार रहे हैं, जनाब तालिब इल्म इम्तिहान दे रहे हैं, भाई पूछ रहे, कई मुल्कों के बड़े बड़े तालिब इल्म, कोई निगरान नहीं अल्लाह के अलावा, एक खालिक कायनात देख रहा है, कोई निगरानी करने वाला हाल में नहीं, और पेपर हल किया जा रहा है यूनिवर्सिटी का, जिस पर हमें बाज़-औक़ात वो कहते थे कि अगर 2 मज़मून में फेल हुए तो आपको जाने आने का टिकट आपका अपना होगा, अगर 4 मज़मून फेल हो गए तो ताशीरा भी नहीं, यानी वीज़ा भी नहीं लगेगा। लो जी, इसके बावजूद कोई नकल नहीं। अगर कोई तालिब इल्म किसी को कहता है मामा ना आदा इत्तक़िल्लाह या अख़ी, हम समेता मक़ाल अल उस्ताद, यानी अगर कोई तालिब इल्म दूसरे कहता है शायद बताओ, वो कहता है अल्लाह से डर, हदीस नहीं सुनी, डर अल्लाह से, इत्तक़िल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अभी तूने हदीस सुनी और फिर वो अच्छा शर्म की वजह से बेचारा वो चुप हो जाता। कोई, मैं कहता हूँ उस्ताद की मौजूदगी में फिर तालिब इल्म को दूसरे से कुछ पूछ लेता था, लेकिन जब निगरान नहीं, उसने कह दिया कि मन गशा मिली फलैसा मिन्ना, अब कोई दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहा। क्यों? पहले इंसान निगरानी कर रहा था, अब खालिक कायनात के सुपुर्द करके चला गया वो। अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, ऐसे लोग पैदा होंगे। फिर इस्लामिया कॉलेज शहदादपुर में एक तालीम के शोबे के आए, सालाना इम्तहान में उन्होंने बुलाया, तो उसने जब उनको पता चला कि ये इस साल पूरे इम्तहान के दौरान कोई नकल नहीं, चीटिंग नहीं, हैरान रह गया। उसने ये वाकया कराची के अंदर एक जगह मीटिंग में बयान किया सेक्रेटरी तालीम ने कि जी मैं हैरान हूं कि इस दौर में ये कॉलेज ऐसा कि एक बच्चे ने भी नकल नहीं की। इंशाअल्लाह ये हमारे तालीमी इदारे, ये तकवा मॉडल स्कूल, अक्सा मॉडल स्कूल, ये जामियातुद दरासात, ये इस्लामिया कॉलेज, ये बच्चे इंशाअल्लाह जहां जाएंगे ना यार, कुछ ना होगा तो अल्लाह का डर दिल में जरूर होगा कि रब देखने वाला है, खालिक कायनात हमारी निगरानी कर रहा है। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, क्या जो आयत मैंने अक्सर पढ़ता हूं ना, हर जुमे में बल्कि पढ़ता हूं, आज भी पढ़ी है मैंने, सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, कि अल्लाह आप पर रकीब है, रकीब, और रकीब उर्दू का लफ्ज भी है, और मुराकिब राडार को कहते हैं अरबी जुबान में। ये जो राडार लगे होते हैं कैमरा, ये मुराकिब है, इससे डर जाएंगे लोग, रब से नहीं डरते, हालांकि रकीब वो है, मुराकिब वो है, निगरान वो है, निगहबान वो है। हमने जान अल्लाह को देनी है, हिसाब अल्लाह को देना है, किसी को नहीं देना। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, आइए हाथ थाम लीजिए, दस्तो बाजू बन जाए इस वक्त इन मजलूमों के, और बेबस लोग हैं, और आप में से अक्सर वीडियोस तो देखते रहते हैं, जो देख कर आए ना उनकी नींदें गायब हो गई हैं। ये कैफियत है। मुस्तकबल जो नज़र आ रहा है चंद अगले महीने, अगर यही सूरत हाल रही तो अगर ये लोग भूखे मर गए ना, तो याद रखो